اگر اچھے رویوں کو ریوارڈ کیا جائے تو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اگر برے کاموں پہ ریوارڈ واپس لے لیا جائے تو لوگ برے کاموں سے رکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر بچہ رونا شروع کر دے اور ہم اس کو ٹافی دے دیں کہ وہ چپ کر دے، تو یہ ہم نے جو رونے کا نیگیٹو ایک کنڈیشننگ کی ہے، ہم نے ان کے ساتھ جو نیگیٹو بیہیویئر اس کو ری انفورس کیا۔ اس طرح ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں ہم نے کہیں سنا ہوگا کہ واؤچرز یوز ہوتے ہیں، بعض دفعہ اچھے رویے کو پروموٹ کرنے کے لیے ریوارڈ دیے جاتے ہیں، برے رویے کو ڈسکریج کرنے کے لیے ریوارڈ واپس دیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں کنٹینجنسی مینجمنٹ۔ بیسڈ آن دا بیہیویئرل پرنسپلس ہیں، جو ہماری بیہیویئرل پرنسپلس اپروچ ہے اس پہ بیسڈ ہے کہ ریوارڈنگ بیہیویئر ری انفورسز اٹ اور میکس اٹ مور لائکلی ٹو بی ریپیٹڈ۔ کہ اگر ہم اچھے رویے کو ریوارڈ کریں گے، ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے، جو بار بار اس میں ورڈ سی ایم آئے گا، تو اس کو ہم سی ایم جب بھی آئے گا تو ہم اس کو کنٹینجنسی مینجمنٹ دیکھیں گے۔ اس میں کلائنٹس کو they are given chance to earn low cost incentives or rewards for desirable behaviors۔ ہم اپنے ٹریٹمنٹ پروگرام میں اتنی ہم ہیلپ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کی کہ جب وہ کوئی اچھی پریزنٹیشن کر دیتے ہیں یا اچھا سیشن اٹینڈ کرتے ہیں یا اچھا کوئی ٹاسک کرتے ہیں تو ہم ان کو چھوٹا سا کوئی ریوارڈ دیتے ہیں، چاہے وہ ایک اچھی چائے یا کافی یا کوئی بھی چاکلیٹ یا اس طرح کی چیز۔ بعض دفعہ کاؤنسلر خود اس چیز کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہے کہ جو ایس یو ڈی کی لحاظ سے بیہیویئر پرسپیکٹو کیا ہے کہ سبسٹنس یوز جو ہے وہ پازیٹیولی ری انفورس کرتا ہے اپنے سبسٹنس ٹیکنگ بیہیویئر کو۔ جب لوگ نشہ کرتے ہیں تو ان کو ریوارڈ ملتا ہے پلیئر کا اور ایک تھاٹس کا، مزہ تو آتا ہے نا نشے میں، وہ جو مزہ آتا ہے اس کے لیے لوگ نشہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کو ایک پازیٹیو ریوارڈ ملتا ہے ڈرگ کے اندر سے۔ دوسرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نشہ چھوڑتے ہیں تو ان کو پین ہوتی ہے، پین نہ ہو تو وہ دوبارہ نشہ کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ نشہ درد دور کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ تو پھر نیگیٹو ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ ریلیونگ دا پین آف وڈرال، جب نشہ کیا پلیئر ہوا اس نشے کو کنٹینیو کیا گیا، اگر نشہ نہیں ملا درد ہوا دوبارہ نشہ لیا، پین ریلیو ہوا پھر پلیئر آیا۔ تو یہ جو ڈپینڈنسی کی یہاں انورٹڈ کامر کیا پل ہے، یہ جو کھینچتی ہے ڈپینڈنسی اینڈ اٹس امیڈیٹ ریوارڈز آر ویری اسٹرانگ۔ یہ جب نشہ نہیں ملتا، جب ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے، جب بیماری ڈیولپ ہو جاتی ہے، جب ڈرگ نہیں ملتی، وہ جو ڈپینڈنسی کی پل ہے وہ ہر قسم کی طاقت سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اس لیے پور انورٹڈ کامرس میں لکھا ہے۔ اچھا، اب اگر ریوارڈز کو ایبسٹیننس ڈرگ سے ایبسٹیننس کی ریوارڈز ہوگا کہ ریوارڈ کیا ملے گا کہ ہیلتھیئر لائف اسٹائل ہے، کہ اگر وہ ڈرگ سے دور رہتے ہیں چاہے ہم ان کو کوئی انسینٹو دیں، چاہے ہم ان کو جو نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے وہ کی جائے، نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا جائے گی، امپلائمنٹ اینڈ سیلف سفیشینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، وہ کچھ ایجوکیشن بھی لے سکتے ہیں اور اپنے پازیٹیو ریلیشن شپ کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو ایبسٹیننس اگر ہمارے ریوارڈز کی بیس پہ ہمارا کلائنٹ نشے سے دور رہتا ہے تو اس بھی فائدے ہو سکتے ہیں، اس کا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ اب موٹیویشن بعض دفعہ انٹرنل ریوارڈنگ ہے، جو لانگ ٹرم افیکٹ ہے نا انٹرنلی، وہ کافی دیر بعد آتے ہیں۔ مثلاً long time for internal rewards of abstinence to be experienced by client, it takes a long time۔ آج وہ نشہ چھوڑتا ہے، اسے نارمل زندگی میں آتے ہیں کافی دن لگیں گے، ریوارڈ تو فوراً چاہیے۔ اب کیا ہے کہ جیسے افیکٹ تو دیر سے ملیں گے ان کو نشہ چھوڑنے کے، لیکن امیڈیٹلی کیا ہے اگر ہم ریوارڈ دیتے رہتے ہیں تو ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس بڑھ جاتی ہے، وہ ٹریٹمنٹ میں رکتے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو عزت دیں, دوسرا عزت کا ریوارڈ تو ہے ہی, دوسرا پرومیننٹ کیا جا سکتا ہے. مثلاً ایک کلائنٹ اگر اچھا کام کرتا ہے, وہ اسائنمنٹس پوری کرتا ہے, وہ بک ریڈ کرتا ہے, وہ لیکچرز دیتا ہے, وہ دوسرے کلائنٹ کو پازیٹیو کرتا ہے, تو ہمیں اس کو ریوارڈ دینا ہے تاکہ اس کا یہ بیہیویئر ری انفورس ہو. تو ٹریٹمنٹ ایڈہرنس بڑھے گی, ایبسٹیننس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے, اور جو اس کا ڈیلی لائف سٹائل ہے اس میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ لانگ ٹرم افیکٹ تو دیر سے آئے گا. 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد اسے پتہ چلتا شروع کہ نشہ چھوڑ کے تو زندگی نارمل ہوئی ہے. لیکن وہ جو 365 دن کا وقفہ ہے بیچ میں, اس بیچ میں وہ ریلیپس نہ ہو جائے, اس کے لیے ریوارڈ رہے. سی ایم کا کنٹینجنسی مینجمنٹ کا یہ ہے. موٹیویشن کیا ہے کہ یہ موٹیویٹ کیا کرتا ہے کہ سی ایم سسٹمیٹکلی ریوارڈنگ ڈیزائریبل بیہیویئر سے ایبسٹیننس مینٹین رہے گی, اور یہی موٹیویشن ہے کہ ہمارے کلائنٹ کو کہ وہ ریکوری میں ہے. ری انفورسرز آر پازیٹیو پلیئریبل اینڈ ریوارڈنگ ایونٹس آر آبجیکٹس. جو ری انفورسرز ہیں, یہاں پہ پازیٹیو ری انفورسرز ہیں, یہ کیونکہ پنشمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے کنٹینجنسی مینجمنٹ میں. اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو سزا دیں, یہاں کہیں سزا کی بات نہیں آئے گی, صرف ریوارڈ کو وڈرا کرنے کی بات آئے گی, کوئی پنشمنٹ کی بات بیچ میں نہیں آئے گی. نیگیٹو ری انفورسرز کیا ہیں, آر آلسو افیکٹو. جیسے اگر کلائنٹ کو کوئی جرمانہ ہو گیا کہیں پہ, یا کوئی اور پابندی ہے, اگر ہم اس کا جرمانہ پے کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے جہاں کلائنٹ آؤٹ ڈور پہ بھی آتے ہیں. اگر کلائنٹ ریکوری میں ہے اور اس کو فائن ہو گیا, تو فائن ریکوری والوں میں بھی تو ہو سکتا ہے. ٹریفک وائلیشن تو سب کر سکتے ہیں. اگر اسے جرمانہ ہو گیا ہے اور وہ اسٹریس میں ہے, فیملی پے کر دیتی ہے, اور اس کے بدلے کو کوئی اور رویہ اچھا کرنا شروع ہوتا ہے, فار نیکسٹ 2 ویکس وہ گاڑی نہیں چلائے گا. رکھا جا سکتا ہے نا اس کے ساتھ شرط کہ اب اگر وہ گاڑی چلائے گا تو اکیلا نہیں چلائے گا, اگر گاڑی کہیں جانا ہے تو وہ نہیں چلائے گا, گاڑی دوسرا بندہ چلائے گا. تو اس طرح کی کچھ شرطیں ساتھ آ سکتی ہیں. پرنسپل کیا ہے جب ریوارڈ دینا ہے, identifying behavior that is observable and measurable. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. اور وہ یعنی گولز وہ سیٹ کریں جس سے ٹریٹمنٹ گول حاصل ہو رہے ہوں, یعنی ایبسٹیننس کا, ریکوری میں رہنے کا گول وہ بیہیویئر سیٹ ہو رہے ہیں. اور جو اسمال چینجز ہیں ان پہ ریوارڈ کرنا, کہ اس انتظار میں رہنا کہ بڑی تبدیلی آئے گی تو پھر کوئی ریوارڈ آئے گا, وہ نہیں. گزر گئے کیا آگے. تو ریوارڈنگ اسمال چینجز, توجہ رکھیں گے, توجہ رکھیں. اچھا, اور کیا پرنسپل ہے. چوز ریوارڈ امپورٹنٹ ٹو کلائنٹ بائی آسکنگ دیم which would be the most desirable. جو کلائنٹ کی نیڈ کے لحاظ سے اگر ہم ریوارڈ رکھیں گے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا, رہتے دن کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ریوارڈ کیا ہوگا. ٹارگیٹڈ بیہیویئر جو ہے اس کو امیڈیٹلی ہم ریوارڈ کریں گے, کہ جو ہم بیہیویئر چاہتے ہیں اپنے کلائنٹ سے, اس بیہیویئر کو ہم امیڈیٹلی ریوارڈ کریں گے. فریکوینٹ ری انفورسرز ہوں گے, مہینے بعد نہیں, مے بی ہر ہفتے, ہر روز, جیسے ہی کوئی پازیٹیو چینج آتی ہے ہم اس میں ری انفورسر دیتے ہیں. اور ایز پرومسڈ, میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ نشے کا علاج وعدوں کا علاج ہے. جو ہم کلائنٹ سے وعدہ کرتے ہیں, جو ہم فیملی سے وعدہ کرتے ہیں, جو فیملی کلائنٹ سے وعدہ کرتی ہے, جو کلائنٹ فیملی سے وعدہ کرتا ہے, سب لوگوں کو اپنے اپنے وعدے پہ کھڑے رہنا. تو ریوارڈ ویسے ہی دیں جیسے ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ریوارڈ کم سے زیادہ کی طرف جائے, زیادہ سے کم کی طرف نہیں جائے, مطلب اس کی اہمیت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پہلے انیشیل اچھے کام پہ چھوٹا ریوارڈ, پھر بڑا ریوارڈ, ایسکیلیٹنگ لحاظ سے چلے. کنٹینجنسی مینجمنٹ کی ٹائپس کیا ہیں. کنٹینجنٹ ایکسیس ٹو پریولیجز, فار ایگزامپل تھرو اے سسٹم آف لیول انکریزنگ پریولیجز. اب یہ ہے کہ بعض دفعہ ممبرشپس ملتی ہیں, یعنی کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب جو آپ کو ٹوکن مل رہے ہیں ان کی بیس میں آپ کی ممبرشپ کلبس کی بنتی ہے,
तो वो प्रिविलेजेस क्लब या प्रिविलेजेस मिलने के उनको लाइन में फर्स्ट आना, बैंक में फर्स्ट आना कि ये आपने सुना कि एक सिक्का मिलता है रिकवरी का, अल्कोहलिक एनोनिमस का एक छोटा सा सिक्का होता है। वो सिक्का ऐसे ही है जैसे किसी की डिग्री हो। वो कहीं बैंक जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे रेलवे स्टेशन जाते हैं जहाँ लाइन लगी होती है, तो वो काउंटर पे जाके दिखा देते हैं कि मैं रिकवरिंग एडिक्ट, तो वो उनको प्रेफरेंस देते हैं। सही पाकिस्तान में है यूज होता है? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्टिक में अभी भी यकीन कीजिए कि अगर कोई बंदा ड्रग एडिक्शन में था, ड्रग लेता था, बीमारी हो गई, इलाज करवाया और रिकवरी में है, अगर कहीं जाके वो बात करेगा तो कोई भी पढ़ा लिखा बंदा उसकी इज्जत होता है। दो की स्टिग्मा बहुत वाइड है। एक दफा डर बैठता है कि ओ जैसे नशेई, ये जो नशेई कहना है ना, एज सच नेगेटिव लैंग्वेज है। अगले बंदे का तो हम उसी वक्त बेड़ा गर्क कर देते हैं नशेई कह के। तो कभी भी वर्ड ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इस तरह नहीं कर रहे होते, वो हमेशा इज्जत देते हैं। अगर एक डायबिटिक है और वो डायबिटीज को मैनेज करता है तो हम उसको बुरा क्यों कहेंगे? तो पाकिस्तान में ये सिक्का नहीं मिलता, लेकिन इंटरनेशनली वो है। बाज़ दफ़ा हम अपनी ही जगह पे कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, छोटा सा कोई भी पेशेंट अच्छा कि जैसे उस दिन मिस्टर रिदा ने जब जीता था हमारा वो म्यूजिकल चेयर, तो हम सब ने खड़े होकर रिसीव किया था। आप हाँ वो थी, सॉरी। तो छोटा सा रिवॉर्ड ही था ना। अगर हमारा क्लाइंट अच्छा काम करे, वो अच्छा आज लेक्चर देता है, अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, हम उसको बुलाते हैं ऑफिस में, अच्छी तरह टेबल सजा के खाना खिलाते हैं कि आज आप हमारे चीफ गेस्ट हैं क्योंकि आपने अच्छा काम किया। वो जाके एक तो 10 लोगों को और ऊपर जाके बताएगा और वो बाकी 10 भी उसको कॉपी करने के लिए दौड़ में लग गए कि हमें भी ये मौका मिले। ऑन साइट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ये मैंने उसकी एग्जांपल दी है। कुछ रिफंड्स एंड रिबेट्स हो सकते हैं। बाज़ केसेस में जो हमारा टोकन है इंटरनेशनली, वो बाज़ दफ़ा रिबेट भी हो जाता है या रिफंड होते हैं उससे चीज़ें। वाउचर्स हैं या जिसको टोकन इकोनॉमी सिस्टम कहते हैं। बाज़ मुल्कों में ऐसा भी है कि वो टोकन देते हैं, वो कहीं जाके ग्रॉसरी में या कोई चीज़ भी दे सकते हैं उससे। चैलेंजेस क्या है जी कंटिजेंसी मैनेजमेंट में? एक तो यह है कि हम डिजायर्ड बिहेवियर प्रैक्टिकल हो उसको हम रिवॉर्ड करें। तो ये क्योंकि ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर्स पे करना है, तो बाद दफा इसमें गलती हो जाती है कि प्रैक्टिकल बिहेवियर कौन सा था जिसको हम रिवॉर्ड करें। तो एक चैलेंज इसमें यह रहता है। फिर अवेलेबल विदाउट टू मच कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ स्टाफ एनर्जी। एक चैलेंज ये भी बात आता है कि हम छोटे छोटे रिवॉर्ड होते हैं, क्लाइंट के लिए बात वो मैटर भी नहीं कर रहे होते। अच्छा, फिर और चैलेंज क्या है कि क्योंकि सफिशिएंटली पावरफुल ओवर टाइम टू रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फॉर पोटेंट प्लेजरेबल और पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट्स ऑफ द सब्सटेंस यूज। तो लेटर ऑन जाके उसके इफेक्ट्स अच्छे आएंगे ताकि वो उसको जो हमारा एब्स्टिनेंस है उसको मेंटेन रखे। अब ये आ गया जो आपको मैंने क्राफ्ट मॉडल बताया था, उसमें कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट का हिस्सा है। टोटल था कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट एंड फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी हमने पढ़ ली है, ठीक है। कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट ये है, कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट एंड फैमिली थेरेपी। हाँ, तो एंड तो रह गया ना, फैमिली थेरेपी हो गया, कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट ये है। ये टर्म जो है एस्टेब्लिश्ड है, ये इस फील्ड की एक्रोनिम जो है ये एस्टेब्लिश्ड एक्रोनिम है, इसलिए यहाँ लिखी है CR। अच्छा, कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट क्या है? अब ये थोड़ा रीडिंग वाला ज़्यादा चीज़ आएगी, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इसमें कोई एक्सप्लेन के एग्जांपल वाली नहीं होगी। कम्युनिटी वर्ड से सोशल आ जाएगा। रिक्रिएशनल, फैमिलियल एंड वोकेशनल रीइंफोर्सर्स रेदर देन मटेरियल रिवॉर्ड्स आर विदिन प्रोग्राम सर्विसेज। यहाँ उनको माशरे में इज्जत का एलिमेंट सामने आता है। यही वजह है कि कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट वाला जो ट्रीटमेंट मॉडल था वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हुआ, क्योंकि आप हर बंदे को नहीं सिखा सकते कि वो जो लोग रिकवरी में हैं उनकी हेल्प क्या करें, उनकी इज्जत क्या करें, उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट दिया करें माशरे में, क्योंकि इस तरह नहीं हो पाया। लेकिन कंसेप्चुअल चीजें तो हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट में रहे।
اچھا اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے انوائرمنٹل ریسورسز کین بی افیکٹو ان چینجنگ سبسٹنس یوز انوائرمنٹل فیکٹرز، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ نشے کی جو بیماری ہے یہ جینیٹک اور انوائرمنٹل بیسڈ ہے. جینز ہم بدل نہیں سکتے، انوائرمنٹ بدل سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر کمیونٹی ری انفورسمنٹ میں اوور آل انوائرمنٹ بدل دیا جائے تو وہ ہمارے لیے سبسٹنس یوز بیہیویئر کو ریڈیوس کرنے کا، ڈسکریج کرنے کا یا اسٹاپ کرنے کا باعث بنے گا. اور کمیونٹی ری انفورسمنٹ کے لیے ایک اسٹرانگ کیس مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اسٹرانگ کیس مینجمنٹ یا اسٹرانگ کیس مینجمنٹ ہوگا تو یہ زیادہ اچھا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. جو سی آر ہے اٹس این ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. اٹس این ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. اچھا کیا ہے انٹینسو 24 ویک آؤٹ پیشنٹ تھراپی فار ٹریٹمنٹ آف کوکین اینڈ الکوہول ایڈکشن. تو یہ ہمیں انفارمیشن آ گئی کہ 24 ویک آؤٹ ڈور پلائنڈ ہے. 24 ویکس کے کتنے ہو گئے مہینے؟ 6 مہینے ہو گئے. ہاں تو کیونکہ انڈور نارملی انڈور کتنے 4 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا انڈور نارملی. اور آپ یقین کریں کہ پر اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا. ہاں آپ کو یقین آیا؟ یہ بات بھی سمجھ نا کسی کو ہوتا ہے کہ 6 مہینے کافی ہیں یا اور بڑھائیں تھوڑے سے؟ اب وہ بولے گا آخر میں کہ 6 مہینے کافی ہیں. اوکے ٹریٹمنٹ گولز کیا ہیں کہ ہمیں اگر یہ گولز مل جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن قرآن میں نہیں لکھا ہوا. اٹ کین بی چینجڈ، اٹ کین بی آئیدر ریڈیوسڈ یا بڑھایا بھی جا سکتا ہے نا. لیکن گول یہ ہے کہ ایبسٹیننس مینٹین کرنی ہے لانگ انف ٹو لرن نیو لائف اسکلس. جب تک نئی چیزیں نہیں سیکھتے کہ نشے سے دور کیسے رہا جائے اس وقت تک ٹریٹمنٹ چلتا رہے گا. پھر سیکھنا اور ان کو پریکٹس کرنا. ڈرگ کی کنزمپشن کو کم کرنا ہوگا ان کلائنٹس کے لیے جن کی ڈرنکنگ ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ تھی ود کوکین. یہ بڑا لیتھل کمبینیشن بنتا ہے کہ جب آپ اسٹیمولنٹ ڈرگ بھی لیں اور ڈپریسنٹ ڈرگ بھی لیں، یعنی ایٹ اے ٹائم آپ الکوہل بھی لیں کوکین بھی لیں، کیونکہ الکوہل کوکین لے رہے ہیں اپ ہونے کے لیے اور پھر الکوہل اسٹارٹ کی ڈاؤن ہونے کے لیے، یعنی ایک ہی ٹائم پہ گاڑی کا بریک بھی لگا دی اور ایکسیلیٹر بھی دبا دی. واؤچر فارمیٹ، کمیونٹی ری انفورسمنٹ کا واؤچر فارمیٹ. اچھا کیا ہے اگر فیملی ریلیشن شپ اچھی ہوں گے واؤچر. نیو اسکلس ریڈیوسنگ امپورٹنٹ فار ریڈیوسنگ یور ڈرگ نیڈ اس پہ واؤچر. ووکیشنل کاؤنسلنگ ریسیو کرنے پہ واؤچر. ڈیولپنگ نیو ایکٹیویٹیز اور سوشل نیٹورکس، اچھے دوست بنانا اس پہ واؤچر. تو واؤچر کا آپشن زیادہ بنتا جا رہا ہے. سارے وہی ہیں کہ جتنا اچھا وہ بیہیویئر رکھیں گے اتنے اچھے ان کو وہ ہے. واؤچرز ور یوز ادر پروگرامس کیا ہے کہ باقی پروگرام میں بھی واؤچرز یوز ہو سکتے ہیں. واؤچرز could be exchanged for retail goods consistent with cocaine free lifestyle. کہ اگر واؤچر ہے وہ کسی اور چیز سے بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان کا جو واؤچر دیا ہے ایک چیز اے کے لیے اور ان کا ڈیزائر ہے سی تو اے ریپلیس ہو جائے گا سی کے ساتھ واؤچر. یہ آئیڈیا مجھے کیا کہا میں نے کہ آپ کو واؤچر دیا تھا صرف پیپسی کا ایک کین لینا ہے اور آپ نے فانٹا لینا ہے تو وہ ریپلیس ہو جائے گا فانٹا کے ساتھ. اچھا فائدہ کیا ہوا ہے؟ فیسیلیٹیٹ کلائنٹس انگیج ان ٹریٹمنٹ، فیسیلیٹیٹ انکریزنگ پیریڈز آف کوکین ایبسٹیننس. تو یہ ایک فائدہ ہوگا. اچھا سی آر افیکٹو ہے ود اے ورائٹی آف ایڈلٹ اینڈ اڈالسنٹ پاپولیشنز ود اے ورائٹی آف ایتھنک groups, a variety of settings such as outpatient, residential, methadone maintenance یا specialized. مقصد یہ ہے کہ چونکہ کمیونٹی ری انفورسمنٹ کا کانسیپٹ ہے تو اس کا ایک براڈلی اپلائی ہوتا ہے. یہ پن پوائنٹ نہیں کرتا، جو 12 اسٹیپ ہے وہ پن پوائنٹ کر کے چلتا ہے. اسی لیے 12 اسٹیپ پہ یہی کریٹیسزم ہوتا ہے کہ یہ لیبل کرتا ہے لوگوں کو. یہ کہتا ہے ریکورنگ ایڈکٹ، تو ایڈکٹ تو پھر بھی کہیں رہے نا
लेकिन कम्युनिटी रिफोर्समेंट का जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट ब्रॉड है। इन 4-5 ड्रग्स हैं जिन पे कम्युनिटी रिइंफोर्स जो कंटिजेंसी मैनेजमेंट इन जनरल इफेक्टिवनेस सही है वो उस लिहाज से। एकदम बीच में सीएम कहाँ से आ गया? वो भी आती है। मिसाल के तौर पे मिलने का था कि हम